رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير جد الحسن والحسين الشهيد وعلى مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير والعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر چنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم سامعین کرام بزرگان ملت بزرگوں کے پیش نظر گفتگو کرنا یقیناً ایک جسارت ہے اور چونکہ یہ صحیح ہے کہ گویا قطرہ سمندر کے سامنے خزم ذخار کے سامنے اپنی سرد کشادگی کا اعلان کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک کم مایہ چراغ خورشید بیتاب کے سامنے اپنی چمک اور دمک کی گونج اٹھا رہا ہو اور ایک ذرہ ناپید شمس تاباں کا مقابلہ کر رہا ہو، تو یقیناً بزرگوں کے سامنے بولنا ایک جسارت ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ الحکم فوق الادب کی منزل ہے لہذا لب کشائی کر رہا ہوں۔ ابھی جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش فرمایا خدا کریم اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم ان اللہ اصطفاک، اللہ نے آپ کو چنا، وطہرک، اور آپ کو پاک کیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تمام عورتوں کے اوپر فضیلت دی۔ یقیناً اس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی حیب نہیں کہ قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہیں، اور اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک جملہ، اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک نقطہ اپنے اندر ایجاز اور اتناب کا وہ بحر بے قرار رکھتا ہے کہ جس کا ادراک شعور کم مائگی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ قرآن قزم ذخار اعجاز کا نام ہے، اس میں اعجاز بھی ہے، اس میں اتناب بھی ہے، اس میں ترغیب بھی ہے، اس میں ترہیب بھی ہے، اس میں مد بھی ہے، اس میں جزر بھی ہے، اس میں رخص بھی ہے، اس میں قصص بھی ہیں، اس کے اندر ضروب بھی ہیں، اس کے اندر مثل بھی ہیں، اس کے اندر وہ قصے ہیں کہ جس کے لیے قرآن احسن القصص کی بات کر رہا ہے، تو یقیناً اس کے قصے بھی اپنے اندر نادر ہیں، اس کے کلمات بھی اپنے اندر عجیب ہیں، اس کے جملے بھی اپنے اندر غریب ہیں، اور اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ہر حرف اعجاز۔ خداوند کریم جہاں اپنی کتاب کے اندر مختلف خواتین کا ذکر کر رہا ہے، جہاں پہ کچھ اچھی عورتوں کا بھی ذکر ہے اور کچھ بری عورتوں کا بھی ذکر ہے، جہاں پہ کچھ نیک سیرت اور نیک تینت خواتین کا تذکرہ بھی ہے،
وہیں پہ کچھ بدتینت اور بدکردار خواتین کا بھی ذکر کیا ہے. جہاں قرآن بدتینتوں کا ذکر کر رہا ہے جس میں سے زوجہ لوط ہے، جس میں سے زوجہ نوح ہے، جس میں سے دیگر خواتین ہیں، اللہ نے انہی خواتین کی فہرست کو الگ کرتے ہوئے کچھ خیر البریہ کا بھی ذکر کیا، کچھ خیر النساء کا بھی ذکر کیا، اور ایسا ذکر کیا کہ دیکھو ہم تمہارے سامنے اس بات کو آشکار کر دیں، ہمارے سامنے جنسیت کوئی معیار نہیں رکھتی، ہمارے سامنے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم مرد ہیں تو مقدم ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تم سے زیادہ کردار میں افضل ہیں. نہیں، جہاں پہ ہم نے مردوں کو مقدم کر رکھا ہے وہاں ہم نے خواتین کو بھی مقدم کر رکھا ہے. جہاں پہ ہم نے مردوں کو افضلیت دے رکھی ہے وہیں پہ ہم نے خواتین کو بھی افضلیت دے رکھی ہے. جہاں پہ ہم نے محمد عربی جیسے نبی بھیجے وہیں پہ ہم نے کچھ خاص بیویاں بھی ایسی بھیجی ہیں کہ جن کا کوئی کفو نہیں ہے، جن کا کوئی ہموار نہیں ہے، جن کا کوئی ہمسر نہیں ہے، جن کا کوئی مقابل نہیں ہے. یاد رہے اللہ نے جہاں پہ ایسی خواتین کا ذکر کیا جن کا ذکر آپ کے سامنے کہا گیا کہ جن کو کہا گیا کہ یہ ام المومنین ہیں، تو ایک شہرت پا جانا ام المومنین کے ذریعے سے، اس لفظ کا فائدہ اٹھا لینا، اس لفظ کا مس یوز کر لینا اور ہے، اور حقیقت میں ام المومنین بن جانا کچھ اور ہے. اسی کتاب کے اندر ذکر ہو رہا ہے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا بھی. خدا بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے جہاں پہ ایسی خواتین رکھی ان کی مثال نہیں، ان میں سے ایک خدیجہ بھی ہیں، ان میں سے ایک آسیہ بھی ہیں، ان میں سے ایک حوا بھی ہیں، ان میں سے ایک مریم بھی ہے. لیکن جب ان تمام بیویوں کا ذکر کر رہا تھا تو خدا نے ایک بیوی کی طہارت کا اعلان کھلے عام کر دیا، اس کی عصمت کا اعلان کھلے عام کر دیا. کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَرْيَمُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب ملائکہ نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے آپ کو چنا، وطہرک، آپ کو پاک کیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تمام عالمین کی خواتین کے اوپر آپ کو فضیلت بخشی، یعنی آپ کو سیدۃ النساء العالمین بنا دیا. لیکن خیال رہے مریم سیدۃ النساء العالمین تو ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آخر کیا آدم سے لے کر خاتم تک یا آخری بشر تک جو زمین پہ باقی رہے گا ان کے لیے خواتین کی سردار کا نام ہے مریم؟ کہا نہیں، مریم صرف اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہیں، خدیجہ صرف اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہیں، حوا صرف اپنے وقت اور دائرے کے اعتبار سے خواتین کی سردار ہیں. ہر بیوی جو مقدس ہے، جو محترم ہے، جو قابل احترام ہے، جو معزز ہے، اس کا احترام اپنی جگہ لیکن ایک دائرے تک کے ہے. لیکن جب بات سیدہ کی عصمت کی آتی ہے تو اللہ کہتا ہے مریم کی عصمت اپنی جگہ، سیدہ کی عصمت اپنی جگہ، خدیجہ کا معیار اپنی جگہ، سیدہ کا معیار اپنی جگہ، حوا کی افضلیت اپنی جگہ، سیدہ کی افضلیت اپنی جگہ. یاد رہے کہ سیدہ از قبل خلقت کائنات افضل تھیں اور تا عدم کائنات افضل رہیں گی. کائنات کی خلقت سے پہلے سیدہ افضل تھیں اور کائنات کی خلقت جب پردہ عدم میں مستور ہو جائے گی اور انسان آخری سانس پھونک چکا ہوگا اور اس کائنات کے عالم میں کچھ نہ بچا ہوگا اور سب کچھ پردہ عدم میں مستور ہو جائے گا، اس وقت بھی سیدہ کی عظمت کا علم ویسے ہی لہراتا رہے گا جیسا کہ دور نبی میں لہرا رہا تھا. ایک سوال پڑھیں گے محمد وآل محمد. یقیناً مختصر سے وقت میں گفتگو نہیں کی جا سکتی اور چونکہ جہاں پہ فصاح و بلغاء کی نشست اور حاذقین و دانا موجود ہوں ان کے سامنے ایک ایک لفظ بہت ہی پھوک پھوک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال کوشش جاری و ساری ہے، یہ صحیح مشکور کہلائے گی. ولا اريد جزاء ولا شکورا کی بھی منزل یہیں کہیں پائی جائے گی. ارشاد ہوا کہ دیکھیں مریم کو افضلیت ملی، مریم کو بلندی ملی. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ مریم عیسیٰ کے جیسے نبی کی ماں ہے.
مریم کو افضلیت اس وجہ سے ملی کہ مریم عیسیٰ کے جیسے نبی کی ماں، اور مریم کو اتنا مقدس بنایا کہ کوئی کفو نہ رہا، کوئی ہمسر نہ بن سکا۔ آدم سے لے کر کے تا دم حیات انسانی تا تاب قیامت کوئی انسان ایسا نہیں بجز علی کے جو فاطمہ کا ہمسر بن سکے، جو سیدہ کا ہمسر بن سکے۔ یہی تو ارشاد ہوا۔ اب اللہ نے جب ایسی خاتون کی خلقت کی، روایتیں کہتی ہیں کہ لوگ اور تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر کو ابتر کا تانا دے رہے تھے نا، پیغمبر سے کہہ رہے تھے سورہ کوثر، مسلسل آپ علماء سے سن رہے ہیں بیانات کہ اسی سورے کے اندر تولا بھی ہے، اسی سورے کے اندر تبرہ بھی ہے۔ اللہ نے جب جناب سیدہ کی خلقت کے بارے میں پیغمبر کو بتایا تو وہ لوگ جو نبی کو کہہ رہے تھے کہ سیدہ، جو نبی سے کہہ رہے تھے کہ نبی تو ابتر ہیں، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہونی، ان کا سلسلہ منقطع ہو جانا، اس لیے کہ اب سوچ رہے تھے کہ جتنے بیٹے ہوئے وہ سب انتقال کر گئے، بقول ان کے جتنی اولادیں ہوئیں پیغمبر کی وہ سب انتقال کر دی، اب پیغمبر کی نسل چلانے والا کوئی نہیں ہے، اب پیغمبر کا مشن آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ سب پہلے سے سوچ کے بیٹھے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ادھر پیغمبر آنکھیں بند کریں، ہم ادھر اپنا فتنہ برپا کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ کفار نے اس بات کو جان لیا تھا اور اعلان کر رہے تھے، ان نشانیہ کا ولکتر قرآن نے اعلان کیا نا کہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اولاد نہیں، آپ کو ابتر کا تانا دے رہے ہیں، ہم ان کو ابتر بنا دیں گے۔ کیا کہتے تھے کہ پیغمبر کے کوئی اولاد نہیں ہے، ان کا سلسلہ کیسے چلے گا، ان کا مقصد کیسے آگے بڑھے گا، ان کا مشن کیسے ترقی پائے گا۔ عجیب بات ہے، یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کفار ہونے کے باوجود، مشرکین ہونے کے باوجود کفار و مشرکین کو اتنا علم تھا کہ اگر سلسلہ آگے بڑھانا ہے، اگر مقصد کو ارتقا دینی ہے، اگر مشن کو آگے لے جانا ہے تو نسل میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے یا نسل کا باقی رہنا ضروری ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ مسلمانوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا، اولاد ہوتے ہوئے انصار کو اپنا ولی و وصی بنائے بیٹھے ہیں، یعنی کفار کے پاس اتنی عقل ہے کہ اگر آل ہو تو یار کام نہیں آتے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لیکن مسلمانوں کو اتنا شعور نہیں کہ آل ہوتے ہوئے یار کو خلیفہ بنا بیٹھے، یار کو اپنا ولی و وصی مان بیٹھے۔ اب غور کریں، اب جیسے ہی پیغمبر کے اوپر لوگوں نے طنز و طعن کرنا شروع کیا تو اللہ نے سورہ کوثر بھیجا کہ یہ سارا طنز و طعن کا سلسلہ ختم، منقطع ہے ہاتھ سے۔ نبی ہے بہشتی زیور اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کرم معراج پہ گئے تو ایک درخت تھا، درخت میں سیب پھلے ہوئے تھے، پیغمبر کی نظر پڑی، پیغمبر نے کہا جبرائیل جاؤ ذرا یہ درخت سے سیب لے آؤ، میرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ بہشتی زیور انہوں نے لکھا میرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ جبرائیل فرماتے ہیں کہ نبی خدا معاف کریے گا، میں اس درخت کے نہ قریب جا سکتا ہوں اور نہ اس پھل کو چھو سکتا ہوں۔ پیغمبر نے پوچھا کیوں؟ جبرائیل کیوں نہ تم درخت کے پاس جا سکتے ہو، نہ تم اس پھل کو چھو سکتے ہو؟ جبرائیل کہتے ہیں یا نبی اللہ، اس سیب کے اندر سیدہ کا نور ہے، اس سیب کے اندر سیدہ کا نور ہے۔ نبی اللہ یہ ظرف مظروف نور فاطمہ ہے، میں اس ظرف کو چھو نہیں سکتا، میں اس ظرف کو چھو نہیں سکتا۔ سمجھے، توجہ دیا آپ نے؟ جبرائیل معصوم ہے، جبرائیل سید الملائکہ ہے، جبرائیل وہی خادم در بطول ہے، جبرائیل امین ہے، جبرائیل وہی ہے جو نبی پہ وہی لے کے آ رہے ہیں، جبرائیل وہی ہے جو نبی کو آخری سرحد تک کے لے گئے ہیں، کعبہ کوثین کی منزلوں تک کے، وہی جبرائیل۔ لیکن کہتے کیا ہے؟ نبی اللہ میں اس نور کو چھو نہیں سکتا،
نور چھونے کی بات نہیں ہوئی، سیب چھونا تھا، سیب کے اندر نور تھا، نبی اللہ میں اس نور کو چھو نہیں سکتا۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، اما جب جبرائیل جیسا معصوم فرشتہ ظرف نور سیدہ کو یا ظرف دختر رسول کو چھو نہیں سکتا، تو یہ ناپاک چند دنوں میں مسلمان ہونے والے افراد نبی کی بیٹیوں سے رشتہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کی بیٹیوں سے رشتہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب معصوم فرشتہ ظرف نہیں چھو سکتا تو یہ ناپاک مسلمان نبی کی بیٹی سے رشتہ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ توجہ دیجیے، نور ودیت ہوا۔ اب جناب مریم، اب جناب خدیجہ فرماتی ہیں جب نور مستقر ہو گیا کہ لما حملت فاطمہ، جب فاطمہ کا نور میرے رحم میں داخل ہوتا ہے، فحسست ذلك الوقت خفة، پس مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے شکم میں کچھ ہے ہی نہیں، بالکل ہلکا ہلکا محسوس ہوتا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب خدیجہ۔ جناب سیدہ کی ولادت ہوئی، ولادت ادھر جناب سیدہ کی ہونی تھی، نور سے کائنات منور ہوئی۔ اب جب بیٹی دستے جناب خدیجہ پہ آئی، نبی نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے، میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اس کو صدیقہ بھی کہا گیا، اس کو عذرا بھی کہا گیا، اس کو بتول بھی کہا گیا۔ یہ سارے نام اپنی جگہ، صرف ایک نام لینا چاہتا ہوں تاکہ مریم سے مشابہت ہو جائے، آیت سے آیت مل جائے۔ کہا یہ میری بیٹی بتول ہے، مریم بھی بتول ہے۔ جناب مریم کے لیے قرآن نے کہا صدیقہ، سیدہ بھی صدیقہ ہیں، لیکن فرق محسوس کریے گا، مریم اور ہے، سیدہ اور ہے، عباسی دور ہے، خلیفہ تخت نشین ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، درباری علماء، زرخرید علماء جو ہمیشہ سیاسی محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھے رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال ہوا من ہی الافضل، فاطمہ ام مریم، کون افضل ہے؟ سیدہ افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ اب جیسی سوال ہوتا ہے، مجمع کے اندر چند لمحے کے لیے سکوت طاری ہوا۔ بادشاہ نے کہا بولو، جواب دو، خاموش کیوں ہو؟ کون افضل ہے؟ سیدہ افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے؟ بال اتفاق تمام علماء نے کہا مریم افضل ہے، تمام علماء نے کہا مریم افضل ہے۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا، مجمع میں ایک عاشق حیدر کرار بھی بیٹھا ہوا تھا، فوراً کہتا ہے تم کو شرم نہیں آتی؟ زمین کی نسبت آسمان سے دیتے ہو، ذرے کی نسبت آفتاب سے دیتے ہو، قطرے کی نسبت سمندر سے دیتے ہو۔ کیا کہتا ہے؟ کیا تم کہتے ہو کہ مریم افضل ہے، الیاذ باللہ فاطمہ مفضول ہے؟ تم کو ابھی علم ہی نہیں کہ فاطمہ کی شے کا نام ہے، تم ابھی جانتے ہی نہیں کہ سیدہ کی شے کا نام ہے، اس لیے کہ تمہارے ذہنوں کے اندر، تمہاری آنکھوں کے اوپر تعصب اس طرح سے طاری ہوا کہ اس نے کبھی فضائل اہل بیت نہ دیکھے نہ سنے، اس لیے کہ قرآن کے سمون بکمون امیون فہم لا یرجعون۔ اب نہ تم سن سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سمجھ سکتے ہو کہ فاطمہ کیا ہے، اس لیے کہ تمہاری عقلیں ہیں نجس، فاطمہ ہے پاک، اور نجس ذہنوں میں کبھی پاک خیال حلول بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شرط لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ وارثان قرآن ہیں، جس طرح سے قرآن تک کوئی نجس نہیں پہنچ سکتا، ویسے ہی ان کی بلندیوں کا ادراک بھی کوئی نجس نہیں کر سکتا۔ اچھا ابھی یہ مسئلہ چل رہا تھا، بات چل رہی تھی، اتنے میں وہ عاشق کہتا ہے
بادشاہ کہتا ہے کہ اگر تم ثابت نہ کر پائے بات تو وہی دھمکی اور وہی دھماکہ جو ہمیشہ سے ہوتے آئے، یاد رکھیے گا، گردن کاٹ دی جائے گی، سر سے تن جدا کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا ثابت کرو کہ مریم سے افضل جناب سیدہ جناب فاطمہ ہے۔ اس نے کہا اچھا سنو، مریم مقدسہ ہیں، طاہرہ ہیں، مفضلہ ہیں، عالیہ ہیں، جلیلہ ہیں، سیدہ ہیں، مشرفہ ہیں، معزہ ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن یاد رہے کہ سیدہ اور ہے۔ کیا کہ مریم کی صرف ایک اولاد معصوم ہے۔ آپ کس وجہ سے کہتے ہیں کہ مریم افضل ہے؟ اس لیے کہ مریم کی صرف ایک اولاد معصوم ہے، لیکن خیال رہے سیدہ سرچشمہ عصمت کا نام ہے، سیدہ کے 9 بیٹے امام ہیں، سیدہ کے 11 بیٹے امام ہیں، یہاں سے سلسلہ عصمت چلا ہے، اس لیے سیدہ افضل ہے۔ اس نے کہا دوسری دلیل، اس نے کہا سنو، مریم کے لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ مریم کے لیے قرآن نے صرف ایک مرتبہ لفظ طہرک استعمال کیا، لیکن سیدہ وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یطہرکم تطہیرا۔ تو اب یہ بتاؤ سیدہ افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ وہ کہتا ہے پھر بتاؤ کون افضل ہے، سیدہ افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مریم کے لیے قرآن میں ایک سورہ آیا، مریم کے نام کے ساتھ آیا۔ عاشق اہل بیت کہتا ہے سنو، اگر مریم کے لیے ایک سورہ آیا تو کل قرآن مدح فاطمہ ہے۔ اگر تب بھی تم کہتے ہو کہ 1-2 سورہ گناؤ تو سنو، سورہ کوثر سیدہ کے لیے آیا، سورہ حلقہ سیدہ کے لیے آیا، سورہ نور سیدہ کے لیے آیا، سورہ حمد سیدہ کے لیے آیا۔ اب میں کس کس سورہ کو گناؤں؟ المختصر پورا قرآن قصیدہ سیدہ ہے۔ اب وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ تمہاری دوسری دلیل کیا ہے کہ سیدہ افضل ہے؟ وہ کہتا ہے سنو، تم نے کہا کہ جب مریم اپنی پرائیویٹ لائف میں تھی، پردہ کر لیا تھا، مریم تک کوئی پہنچنے والا نہیں تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ حجرے میں داخل ہو، کوئی وہاں تک جا نہیں سکتا تھا۔ اس وقت ایک فرشتہ بغیر اجازت لیے مریم کے حجرے میں داخل ہو گیا۔ مریم نے پوچھا کون؟ کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تم کو بشارت دینے آیا ہوں کہ تمہارے یہاں ایک اولاد ہونے والی ہے، تمہارے یہاں ایک بیٹا ہونے والا ہے جو نبی ہوگا، صاحب کتاب ہوگا، صاحب کلام ہوگا۔ یعنی مریم وہ بیوی ہے کہ جس کے حجرے میں داخل ہونے کے لیے فرشتے کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، لیکن سیدہ اس بیوی کا نام ہے کہ فرشتہ چادر کے باہر کھڑا ہوا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے، ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے۔ سیدہ اور ہیں، مریم اور ہیں۔ مریم وہ ہیں کہ جس کے گھر کی غلامی فرشتے آ کے نہیں کرتے، سیدہ وہ ہے جس کے گھر کی جارود کشی فرشتے کر رہے ہوں، جس کے گھر کی چکیاں فرشتے چلا رہے ہوں، جس کے بچوں کے جھولے فرشتے چلا رہے ہوں۔ ابھی بھی تم کو فرق سمجھ میں نہیں آتا کہ مریم افضل ہے یا سیدہ افضل ہے؟ تو اس بات کا خیال رکھو، جب مریم کا بیٹا عرش سے اترے، سیدہ کا بیٹا پردے غیب سے نکلے، دیکھ لینا کون نماز پڑھا رہا ہے، کون ماموم بنا ہوا ہے۔ اگر سیدہ کا بیٹا آگے ہو تو سیدہ افضل ہوگی، اگر مریم کا بیٹا آگے ہو تو مریم افضل ہوگی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو مریم افضل ہوگی، یقیناً کوئی مقایسہ نہیں، اس لیے کہ سیدہ اور ہیں، جناب مریم اور ہیں۔ جناب مریم اپنے دور کی خواتین کے لیے سیدہ ہیں، سیدۃ النساء العالمین، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل بھی ہیں اور سیدۃ النساء العالمین بھی۔
یقیناً دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ آپ کے سامنے چند اور معروضات بھی پیش کرتا۔ جس بیوی کی اتنی عظمت ہے، جس بیوی کا اتنا وقار ہے، جس بیوی کی اتنی عزت اور اتنا مقام اور اتنا رتبہ ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، زمانے نے اس بیوی کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ جس گھر پہ نبی آ کر سلام کرتے تھے، جس گھر پہ نبی آ کے سلام کرتے تھے، اس گھر پہ آ کر دھمکیاں دینا شروع کی۔ راوی کہتا ہے کہ میں مدینے میں داخل ہوا، جب میں مدینے میں داخل ہوا تو اس گلی کے پاس پہنچا جس گلی میں نبی کا گھر تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، نبی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، نبی کے گھر سے دھواں اٹھا۔ جیسے راوی نے جملہ کہا، وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ جاؤں اور جا کے بتاؤں نبی کی بیٹی سے کہ ارے جس کے گھر میں انتقال ہو جائے وہ 3 دن چولہا نہ جلائے، جس کے گھر میں انتقال ہو جائے وہ 3 دن چولہا نہ جلائے، محلے کے مسلمان آئے اسے کھانا دیں، محلے کے مسلمان آئے اسے پانی دیں۔ راوی کہتا ہے بس میں یہی بات بتانے کے لیے اس گلی میں پہنچا جس گلی میں نبی کا گھر تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، ارے کوئی نبی کے گھر پہ کھانا لے کے نہیں آیا، کوئی نبی کے گھر پہ پانی لے کے نہیں آیا ہے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں دروازے پہ آواز دے رہے سیدہ علی کو نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے، سیدہ علی کو نکالو ہم گھر میں، اور گھر میں آگ لگا دی گئی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ لعین نے اب جو دروازے پہ لات ماری ہے وہ کی جو دروازے میں تھی سیدہ کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی۔ اللہ اللہ آواز دی، یا فضا یا فضا خذونی، اے فضا دیکھو مجھے آگے سنبھالو، ارے میرا محسن شہید ہو گیا ہے، اے فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ ہاں روایتیں کہتی لیکن بی بی نے کبھی اس درد کا اظہار مولائے کائنات کے سامنے نہیں کیا، امیر کائنات کے سامنے کبھی نہیں کہا کہ علی میری پسلیوں میں درد ہے، علی جب میں اٹھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، علی جب میں بیٹھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، نہیں شہزادی نے کبھی نہیں کہا۔ یہاں تک کہ جب آخری روز آیا نا تو ایک مرتبہ اسما کو بلاتی ہیں، کھانے کو تیار کرتی ہیں، کھانے کو آمادہ کرتی ہیں، کہتی ہیں اسما دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک کہ حجرے سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں تو سمجھنا کہ سیدہ باقی ہے، تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھنا کہ اب سیدہ باقی نہ رہی۔ اللہ اللہ غضب ہوا، بس ایک مرتبہ بچے گھر میں داخل ہوئے، کہتے ہیں اماں کہاں ہے؟ اللہ اللہ بس جیسے ہی فقرہ سننا تھا نا ایک مرتبہ اسما کہتی ہیں اے بچوں آؤ ذرا کھانا کھا لو، اے بچوں آؤ ذرا پانی پی لو۔ وہ بچے کہتے ہیں کہ اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ہے اماں موجود نہ ہو، ہم نے کبھی کھانا کھایا ہو؟ ان بچوں کو بڑا انہماک ہوتا ہے، ہم نے بھی گھروں میں دیکھا ہے جب بچے پہلے گھر میں داخل ہوتے ہیں نا ماں کو گھر میں نہیں پاتے تو ایک ایک سے پوچھتے ہیں ارے امی کہاں ہے، اماں کہاں ہے، اماں کہاں ہے؟ غضب ہو گیا، حسنین بھی گھر میں داخل ہوئے، اسما ہم کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ بتا نہیں دیتی کہ میری ماں کہاں ہے۔ اب جب وہ حجرے کی طرف اشارہ کیا کیا دیکھتے ہیں سیدہ اس دنیا میں باقی نہ رہی، روح طاہرہ پرواز کر گئی ہے۔ اللہ اللہ لاشے کو لایا گیا، غسل و کفن کا وقت آتا ہے، وہ سیدہ کے جو بہت صابرہ تھی، جو بہت صدیقہ تھی، اللہ اللہ صدیقہ تھی نا، لیکن دربار میں اسی صدیقہ کی صداقت کے اوپر انگلی اٹھائی گئی، دربار کے اندر اسی صدیقہ کی صداقت کے اوپر سچائی کے اوپر انگشنمائی کی جاتی ہے۔ بس ایک مرتبہ مولا کائنات نے غسل دینا شروع کیا، غسل دیتے دیتے اب جب پسلیوں پہ ہاتھ پڑا ایک مرتبہ آواز بلند کرتے ہیں، غلام کہتا مولا یہ چیز کیسی؟ ارے باب خیبر کا اکھاڑنے والا آج پریشان نظر آ رہا ہے، کلیجہ پھٹ گیا، پوچھنے والے تو نے کیا پوچھ لیا؟ ارے میری سیدہ اس دنیا سے چلی گئی، پسلیاں شکستہ تھیں، ہڈیاں ٹوٹی تھیں، لیکن کبھی مظلومہ نے یہ نہیں کہا میں تکلیف سے عالم لگی
परवरदिगार तुझे वास्ता कबूल फरमा, हमारे आंसुओं को कबूल फरमा, हमारे हुजूर को कबूल फरमा। परवरदिगार हम सबके तमाम तर गुनहगार कबायर सगायर की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन के गुनहगार कबायर सगायर की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हम सबको नेक और सालिहीन में शुमार फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बेरोज़गार है उनको घर से रोज़गार कर दे, जो घर से रोज़गार है उनको रोज़गार फरमा, जो बेघर है बेसहारा है बेसाया है उनको घर और सहारा और साया इनायत फरमा। परवरदिगार जो लोग इम्तिहान दे रहे हैं तलबा हैं उन सबको कामयाबी और कामरानी इनायत फरमा। परवरदिगार हम सबको सुलेम के घर से तेरे नबी के नवासे की बारगाह में हाजिर हुए हम सबको इल्म अमल की दौलत से माला माल और मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद हम सबको में शुमार फरमा, हमारे वक्त के इमाम ज़मान में शुमार, हमारे वक्त के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीक अल-फातिह, अल्लाहुम्मा